وأصحابه وأزواجه وذريته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين على الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بر هم مغرق خذ بيدي سهل لنا أشقالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ووزير الأمر پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا صلاة الله نبي كريم شفيع مسمور مسلم منظر محمد مصطفى شفيع صديق الأمر المصطفى سرور کائنات مقرب الصداد واسد اخلاقی کائنات مقصد کائنات اصلی کائنات روح کائنات انسان کائنات بلکہ جانے جبنی کائنات تاجدار مدینہ روح قدوس احمد مصطفى جناب محمد مصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خود اسلام کا نظرانہ یقین پیش کرنے تو بعد وہ اجکل احترام محترم بزرگوں عزیز دوستوں پیارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضر محترم ماہ رمضان مبارک کے اندر پہلا جمعۃ المبارک ماہ سیام دی فضیلت اہمیت شان و مرتبہ. اس کے بعد دوسرا جمعہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ دی بارگاہ اندر نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے. اس کے بعد اگلی گفتگو
اسلام تے کفر دی پہلی جنگ پہلا مارکا جڑا بدر دی زمین تے وقوع پذیر ہو جائے اندے تے گفتگو کی جاتی ہے. اس دی گفتگو دے واسطے اس سے ہی موضوع چناؤ کیتا ہے. خالق کائنات دی لا ریب کلام چون جڑی آئی مقدسہ تانے سامنے تلاوت کیتی ہے. خالق کائنات نے اس اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. شیراز اس طرح دیکھیے تھوڑی سی یہ تاثیر ہے. آواز بھی ٹھیک رہے لیکن یہ جو نا کوئی سی بامسس خالق کائنات نے ارشاد میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تحقیق اللہ رب العالمین نے بدر دے میدان میں تاڑی مدد فرمائی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ جد تسی بے سر و سامانے دکھا بیسے. حضرت محترم میرے کریم آقا علیہ السلام نے مکے دے کافرہ نے صادق بھی کیا تھے آمین بھی کیا. صادق بھی آمین بھی 40 سال تک صادق تھی آمین کہتے رہے. جدو میرے کریم آقا نے اعلان نبوت فرمایا تھے آپ دے دشمن ہو گئے. میرے کریم آقا علیہ السلام اپنی غلاموں نہ لے کے دے آپ نے مدینہ پاک ہجرت فرمائی. اتھی آکے میرے کریم آقا علیہ السلام بہترین اسلام دی تبلیغ ارشاد کر رہے ہیں. انہوں نے کافر نے انہوں نے دینی چہنے تے نہ رات چہنے کہ اسلام دی تبلیغ کیوں ہو رہی ہے. انہوں نے ارادہ کیتا کہ اسلام ابتدا دے اندر ہی کچل گئی تاکہ بات جو مزید سنو زیادہ تگو دو نہ کرنی پڑے اسلام نو مٹانے واسطے. انہوں نے ارادہ ہے. چنانچہ مکی دے کافرہ نے ارادہ کیتا مدینہ پاک حملہ کرنے واسطے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی غلاموں کی اکٹھیاں کیتا. مہاجرین بھی نے انصار بھی نے جنہیں مکے تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ہجرت کر کے آئی نے وہ مہاجر بھی نے. تیرے پہلے مدینہ پاک کے اندر میرے کریم آقا دی غلام نے اور انصار بھی نے اور مدینہ پاک دی گرد و نواح تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ بلال اعلان فرما دیو کہ اے معاملہ ہے کہ مکی دے کافر مدینہ دی حملہ کرن دی تیاری کر رہے ہیں تاکہ اسلام نو مٹا دے. تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے سارے اپنے جنی غلام نے مدینہ پاک کے اندر مہاجرین نے انصار نے گرد و نواح کے اندر اور ہم سب کو اکٹھیاں کیتا. اکٹھیاں کر کے انہاں دی رائے انہاں دا جذبہ انہاں دی محبت انہاں دا شوق میرے کریم آقا علیہ السلام کو انہاں چیک کرواسی سب کو بلایا. ساری اکٹھی ہو گئی تے میرے کریم آقا علیہ السلام دی نظر سب کو پہلے مہاجرین دے ول گئی. مہاجرین دے وچوں سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا علیہ السلام
جدو میری کریم آقا نے پوچھا نا میرے غلاموں میرے صحابہ مہاجرین دے ول خطاب کر دیا ہویا تاڑی کی مرضی ہے تسی کس حد تک اسلام دی سربلندی واسطے کی کچھ پیش کرو گے، اپنے جانا دیو گے، مال دیو گے، اپنا مال و متا کس حد تک ساڑھے اندر جذبہ ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے مہاجرین دے ول خطاب کیتا تے مہاجرین دی نمائندگی کر دیا ہویا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کے عرض کرتے میرے آقا تسی جانتے ہو پہلے بھی ساڑی وفاداری نو جانتے ہو میرے آقا بچپن تو میں تاڑے نال لڑپن تاڑے نال جوانی تاڑے نال بڑھاپا تاڑے نال سفر وچ تاڑے نال حضر وچ تاڑے نال غار وچ تاڑے نال میرے آقا پہلے بھی تنو پتا ہے لیکن مہاجرین دی طرفوں ترجمانے کر دیا ہویا صدیق دا اعلان ہے میرے آقا کہ اسی تاڑے نال انج دی وفاداری کرانگے کہ قیامت تک دنیا کہے گی کہ صدیق یاری لاؤنے بھی جاندہ ہے تے نبھاؤنے بھی جاندہ ہے۔ میری کریم آقا علیہ السلام جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کھڑے ہوئے جی عمر یا رسول اللہ کچھ منوں بھی بولنے دا موقع ہے میری کریم آقا فرمانے نے جی عمر کو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ عرض کر دینے میری آقا مکی دیوچ انہوں نے بڑا ظلم و ستم کیتا ہے تیرے غلاماں نے بلال دینال انہوں نے کی کچھ ظلم کی ہے لیکن میری آقا اج انہوں آلین دیو اج انہوں کو میں گن گن کے بدلے لینے اے میری کریم آقا علیہ السلام نے مہاجرین دا جدو جذبہ چاہ کیتا ہے جناب صدیق و فاروق آپ نے اپنا جذبہ ہے وہ میری کریم آقا علیہ السلام نے نسا کہ میری آقا تاڑے وہاں سے ہر چیز مال و متا جان مال ہر چیز تاڑے قدمہ کو اشار کرتے وہاں انصار دے وال میری کریم آقا دھیان توجہ گئی حضرت مقدار رضی اللہ تعالیٰ آپ انصار دی ترجمانی نمائندگی کر دیا ہوئے آپ نے عرض کی تھی کہ میری آقا اسی کچھ نہیں تاڑے تو بغیر تسی آئے ہو سانو اسلام دی دولت و نوازیا تسی سانو قرآن دیتا ہے رمضان دیتا ہے بلکہ رحمان تک سانو رابطہ کروایا ہے میرے آقا تسی سانو سب کچھ دیتا ہے اسی تاڑوا سے جانا قربان کر دے مہاجرین دی انصار کی نسب دی جدو میری کریم آقا علیہ السلام نے رائے لکھی رائے لائے کہ تے میری کریم آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے غلام ہر طرح میرے نال اسلام دی سر بلندی واسطے مر بیٹن واسطے تیار جدو کی جذبہ چیک کر لیا میری کریم آقا علیہ السلام نے رمضان دا مہینہ رمضان دے مہینے دے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام نے جدو پتا چلیا ہے ادھر کافرہ نے پہلے بدر دی زمین دے آکے ڈیرے لالے نے جڑی سخت زمین پتھریلی اٹھی آکے ڈیرے لالے میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے غلامان جدو مدینے وچ اعلان کر دیتا ہے ہر طرف کر دے اندر بڑی خوشی دا سما ہے کوئی کسی نے چاہے کہ میرا بیٹا جا رہا ہے ماں کے جا بیٹا تو ہی جا کے آقا دے کو اپنا نام لکھوا ہے
کوئی بیوی اپنی خامد نو کہہ رہی ہے جاؤ جا کے نام لکھاؤ، آقا دی قدمہ تو قربان ہو جاؤ ہیں۔ کوئی باپ اپنے بیٹے نو کہہ رہا ہے، کوئی بیوی اپنی خامد نو کہہ رہی ہے، مختلف جڑے رشتے جتھے بھی کوئی بھائی بھائی نو کہہ رہا ہے۔ مدینہ منورہ اندر میرے کریم آقا علیہ السلام دے کول غلام جمع ہوتے جا رہے ہیں، غلام جمع ہوتے جا رہے ہیں۔ جدوں غلام جمع ہو گئے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے صفا نظر جو جائزہ لیا کہ میں دیکھا میرے غلام کتنے نے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جدوں گنتی کی تھی 313 تے انہاں وچ میرے کریم آقا نے دیکھا ایک صف دے وچ 2 نکے نکے بچے بھی، 8-10 سال دی عمر دے بچے ہیں۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں بچیو یہ جنگ دا معاملہ ہے، تہاڈا ہی کام نہیں کہ تسی کر جو، تسی کس طرح ہے؟ وہ بچے کی کہتے جدو میرے کریم آقا نے اتنا فرمایا انہوں نے رونا شروع کر دیتا۔ انہوں نے جدو رونا شروع کر دیتا ہے میرے کریم آقا فرماندے روندے کیوں نہیں یا رسول اللہ اسی بھی جان اسی بھی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جنگ دا معاملہ ہے، تسی کیوں ساڈے کوئی قد ساڈے وہ اپنی ہڈیاں چک چک کے دسن میرے آقا دیکھو ساڈے قد چھوٹے نہیں۔ صحابہ کرام نے الغرض عرض کی تھی میرے آقا یہ جڑا بڑا ہے نا یہ اچھا تیر انداز ہے، یہ تو لے چلے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا لے نشانہ، انہوں نشانہ لایا سیدھا جا کے کا نشانہ لگا تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو بھی ٹھیک ہے تو یس سے ہے تے باقی میری بیٹا تو چھوٹا ہے تو جا جا اپنے ماں دی خدمت کر، ان کو جب چھوٹا ہے اور ہو رہا عزیزان من توجہ کریں۔ اسلام دی سربلندی کا جذبہ کیسا ہی صحابہ کے اندر کہ 68 سال دی عمر دی چھوٹے چھوٹے بچے کے میرے آقا نے بڑے نو کیا ٹھیک ہے تم موقع میں چھوٹے نو کیا جا کے ماں دی خدمت کرے، انہیں رونا شروع کر دیتا ہے، کہنے لگا میرے آقا ایک عثمان دا پتر ہے، میں بھی عثمان دا پتر ہاں میرے آقا اینو لے چلے ہو میں انہیں تو ماڑا نہیں، میں انہیں تو ماڑا نہیں، میری انہیں کشتی کرا کے دیکھ لو، میں کشتی میرے آقا کروا لو۔ میرے کریم آقا نے جب یہ جذبات سننی اے میرے کریم آقا نے فرمایا لو بھی کشتی کرو، دونوں نے کشتی شروع کر دی تھی۔ اے جب کشتی کر رہے نے چھوٹا جڑا ہے اے بڑے دے کان دے وچ کہندا اے اے ویرا تو تے اوکے ہو گیا ہے، تینوں دے آقا نے قبول کر لیا ہے، اے تیری تے بات ہن کوئی نہیں، اے تو اس طرح نہیں کردا، تو تے جانا ہی جانا ہے، اے لڑائی دے وچ تو ٹہ جا کے اتے آن دے، اے جدو میں جت جاواں گا تیرا چاندہ کچھ نہیں، مینوں بھی آقا نال لے جان گے۔ اسلام دی سربلندی واسطے مر مٹن دا جذبہ ہی آؤ بچوں آؤ نوجوانوں آج تاڑے کو موبائل دی فرصت نہیں، اسلام دی سربلندی واسطے کی سوچنا ہے، لیکن انہاں دی زندگی دا مطالعہ کرے، اے جڑے ٹل لا رہے نے ہڈیاں چک چک کے دستے نے، اے میرے آقا کیونکہ ماں نے کیا سی جب ٹر لگے سن خامد کوئی نہیں اور بچے دستے نے، اے میرے آقا ساڑیاں عمرہ چھوٹیاں نے کیوں آیا اس واسطے ایک جب تاڑا اعلان مدینے وچ پہنچ آئے، ہر کوئی خوش ہو رہی ہے، کوئی
کوئی ماں خوش ہو رہی ہے میرا بیٹا جا رہا ہے، کوئی بیوی خوش ہو رہی ہے کہ میرا خاوند جا رہا ہے، کوئی کس لحاظ میں خوش ہو رہی ہے۔ ساڈی ماں دی اکھاں چوں اتھرو آ گئے نے، ایک گوانڈنا پوچھدیاں نے بی بی کیوں رونی ہے؟ میں اج اپنی بدقسمتی تے رون رہی ہاں، اج میرا خاوند دنیا تے موجود نہیں، اگر میرا خاوند ہوندا میں بھی خوشیاں کردی کہ میرا خاوند بھی مصطفیٰ دے قدماں تو قربان ہون واسطے جا رہا ہے، اگر میرا کوئی بیٹا جوان ہوندا میں بھی خوشی کردی کہ میرا بیٹا مصطفیٰ دے قدماں تو قربان ہون واسطے جا رہا ہے، میرا کوئی بھائی جوان ہوندا میں خوشی دینا میں خوشیاں کردی میرا بھائی جا رہا ہے، نہ میرا خاوند دنیا تے نہ میرا بھائی ہے، نہ کوئی میرے بیٹا جوان نے۔ جدوں پتراں نے ماں دے اتھرو دیکھنے، پتر کہندے نے ماں نہ اتھرو وہا، تو سانو اجازت دے، کوئی گل نہیں، ساڈی عمراں چھوٹیاں نے، ساڈے قد چھوٹے نے، کوئی گل نہیں، جذبہ بڑا سلامت ہے، اسی جذبہ لے کے آئے ہاں، ماں دے کوئی اجازت لے کے آئے میرے آقا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں چلن لگے نے بچے گوانڈنا پیندیاں نے، گوانڈنا پیندیاں نے بی بی کی کرنی ہے، اگے سہاگ تیرا لٹیا گیا ہے، اگے تیرا خاوند سر تے موجود نہیں، تو ہوئی بچے تیرے گھر دی رونق نے، نرمی مصطفیٰ تو قربان کر کے اپنا گھر ویلا کر رہی ہیں، لیکن ماں کی کہندی ہے، ماں کہندی ہے بے شک پتر ٹھنڈ کھاندی کرن کردا مجالا، پر اینا تھی ود کے مینوں پیارا کملی والا ہے، ماں کہندی ہے پتر جاؤ جا کے مصطفیٰ دے قدماں تو قربان ہو جاؤ، ماں کو اجازت لے کے آقا سی آیا، اشارہ معاہدہ سنایا ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی دے گیٹ دے نال دیکھیا ہے، ایک عورت نے بکل ماری ہے، بکل ماری ہے، میرے کریم نے جدوں اعلان کیتا جو کچھ دے سکتے ہو لے آؤ، کسی کو سواری ہے، کسی کو مال و متاع ہے، کوئی آپ آ سکتا ہے، آؤ اسلام دی سربلندی واسطے، اسلام دی ضرورت ہے، میرے کریم آقا نے عورت کو دیکھا ہے، یہ عورت تو کی لے کے آئی ہے، میرے آقا میں بھی کوئی حصہ لے کے آئی ہوں، میرے کریم آقا نے فرمایا عورت کی لے کے آئی ہے، عورت نے کی اپنی بکل جڑی ماری ہے اتاری ہے، ادھروں 2-3 مہینے دا دودھ پیندا بچہ لے کے، میرے آقا میرا بھی حصہ قبول کر لو، میرے آقا فرماتے ہیں بی بی اے جا کے نو دودھ پلائے نو میں کی کرنا ہے، اے نہ تلوار پڑ سکتا ہے، اے نہ تیر چلا سکتا ہے، اے نہ کوئی چل سکتا ہے، اے چل دوڑ نہیں سکتا ہے، من رہ کے چلی جا، اے بی بی کہتی ہے میرے آقا کوئی گل نہیں، اے کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، میرے بڑا پتر کوئی نہیں، اے میرا خاوند کوئی نہیں، اے ہوئی ہے کہ میری دنیا دی دولت ہے، میرا سرمایہ ہے، اے میرے آقا کوئی گل نہیں، اے تیر ہے چلا نہیں سکتا، لیکن میرے آقا جدوں میدان بدر کے اندر کوئی دشمن تاٹے ول منہ کر کے تیر چلائے گا، اے میرے آقا میرے پتر نو آگاہ کر دیا جے تاڑے قدماں تو قربان ہو جائے گا۔ لشکر گئی 313 لوگی مدینے دے کہندے نے کدھر چلے ہو، انہاں دے نال لڑن چلے ہو، جڑے 1200 دی تعداد ایک روایت اگر 1000 دی تعداد 313 جنہاں کول اسرائیل نائے، جنہاں کول سواریاں نے، جنہاں کول ہر چیز موجود ہے، انہاں دے نال لڑن چلے ہو، کس بھروسے تے لڑن چلے ہو، او تانوں موقع دیں گے، لیکن غلام کہندے نے نہ تے وہ تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے فقط ایک کالی کملی والے پر۔
صحابہ کرنے ایک اپنی والدہ سائے نہ تیغو دین تبیہ نہ سڑے گل ساز و سوانے نہ سواریاں نے نہ خنجر نے نہ تیر نے ایک اپنی والدہ سائے میرے کریم آقا دی محبت لے کے جا رہے ہیں ایسا لشکر ایک میرے کریم آقا علیہ السلام 313 نہ لے کے میرے کریم آقا علیہ السلام نہ دے گل کیے دو گھوڑے نے 6 زیرانے 8 شمشیرانے مختصر جا سامان لے کے جب میرے کریم آقا دے غلام نکلے نے چلتے بدر دی زمین تے کافر پہلے پہنچ چکے نے اٹھے جا کے ریتی زمین پیر رکھ دے نے بچ دس جاندے نے سواریاں دے پیر بھی تھلے دس جاندے نے میرے کریم آقا نے اللہ رب العالمین دی بارگاہ اندر کی الہ العالمین بارش نازل فرما دے بارش ہوئی ادھر نور چکر ہو گیا پتھری جی ریتلی زمین سی سخت ہو گئی ہے صحابہ نے پانی بھی مختلف حوض بنا کے بھر لینے بہرحال میرے کریم آقا علیہ السلام جدو 17 رمضان مبارک دی رات آئی 17 رمضان مبارک دی رات آئی میرے کریم آقا علیہ السلام نے ادھر کافر جڑے نے او نچن والے نہ لے گیا نے پہلوان شراب کباب یا محفل سجا رہے نے ادھر میرے کریم آقا دے غلام عبادت و ریاضت کر کے جدو سو گئے نے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے نال میرے کریم آقا نے سر سجدے وچ رکھ لیا میرے مالک یا تو جاگنا میں جاگ رہا ہوں میرے مالک اگر 313 جڑے میں لے کے آیا ہوا اگر یہ مٹ گئے قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہنا ہے رب العالمین میرے کریم آقا علیہ السلام نے سر سجدے وچ رکھیا ہے اللہ دی بارگاہ اندر گڑارے نے حتیٰ کہ نہ روئے نے آپ دی کملی مبارک جڑی ہے رات پچھلا پہر آیا ہے کملی مبارک تھلے نکلی ہے صدیق اکبر کے آئے نے کملی پکڑ کے میرے کریم آقا علیہ السلام جفا مار کے عرض کر دیں میرے آقا نہ رو دیکھو اللہ دی مدد آ رہی ہے میرے آقا اللہ دی مدد آ رہی ہے میرے کریم آقا علیہ السلام سجدے وچ اچانک ٹھنڈی ہوا دا جھونکا چلیا ہے سر اٹھایا فرمایا جی میں جبریل ہوں کیڑیاں 1000 فرشتہ لے میرے کریم آقا نے پھر سر سجدے وچ رکھیا ہے پہلی مرتبہ سنا جانا میرے کریم آقا علیہ السلام دی غلام پہلی مرتبہ کی اس واسطے تھوڑی جی پہلی مرتبہ کوئی کام بندہ کرے تو ان میں تھوڑی جی بندے میں ایزیٹیشن ہچکچاہٹ جان دوسری مرتبہ پھر میری کریم آقا نے سجدہ کیتا ہے کون ہے جی میکائیل اسرائیل 3000 فرشتے لے گئے بہت ڈیمانڈ پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے سجدے سا رکھیا ہے پھر ٹھنڈی ہوا دا جھونکا چلیا تے پوچھیا جی میں اسرافیل اکیلے 5000 فرشتے لے گیا کتنے 5000 فرشتے لے کے جناب اسرافیل آئے نہیں 5000 فرشتے لے کے آئے نہیں تے میرے کریم آقا علیہ السلام پہلے آپ نے لشکر ویکھنے سن پھر میرے کریم آقا علیہ السلام پورنا وال دیکھ کے میرے کریم آقا مسکرا بیٹھے
جدو مسکرائے نا میرے کریم آقا تے پوچھیا میرے آقا مسکرا رہے ہو تے میرے کریم آقا فرماندے نے کہ مکے نے اپنے جگر دے ٹکڑے کٹ کے باہر رکھ دیتے نے ہن انہاں نوں ٹکڑے ٹکڑے کرن دا ویلا آ گیا ہے انہاں عزیز انوان میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام ای بدر دی زمین دے روزے دی حالت اندر بھوکے پیاسے نے اللہ رب العالمین دی مدد آ گئی ہے اللہ رب العالمین صحابہ میں ساڈے کو چند تلواراں نے نہیں تے باقیاں دے ہتھاں دے کھجور دیاں ٹہنیاں نے اسی جدوں کھجور دی ٹہنی چکنے یا تلوار چکنے او دنیا خیزون دی آواز آندی ہے اے جبریل دے گھوڑے دا نام ہے اے جدوں آواز آندی اسی چکنے سا اس ویلی اے کافر دی جڑی گردنے اڑ کے پرا چلی جاندی ہے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاماں دی کیویں مدد کیتی ہے اللہ رب العالمین نے دسیا ہے غزوہ بدر ہے کہ سبق نہیں دیتا ہے مسلمان غزوہ بدر جڑا قیامت تک واسطے مسلماناں نوں سبق دیتا ہے کہ مسلمان اللہ رب العالمین قرآن دے وچ بھی اعلان کردا ہے وانتم العالون ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہے تو ہی غالب رہے گا اگر ساڈے ایمان کمزور نے اج کوئی اسلحہ کوئی ایک بھی طاقت کوئی بھی کسی والے کوئی جتنا بھی ساز و سامان ہے او دے مصطفیٰ دے غلاماں دے مدے مقابل کتنا ساز و سامان ہے انہاں کول گھوڑے نے شمشیراں نے انہاں کول نیزے نے کتنا ساز و سامان ہے لیکن مصطفیٰ دے غلاماں نوں اللہ رب العالمین نے فتح دو امکنار کیتا ہے کیوں اس واسطے کہ انہاں نوں کملی والے تے بھروسہ سی کہ کملی والے نال میں مسلمان آج بھی پریشان ہیں آج بھی مسلمان کسی بھی پریشانی کے دو چارے اللہ رب العالمین تیرا وار بھی نہیں ہون دے گا لیکن جدوں کیوں ادوں تک کہ جدوں مصطفیٰ دے ول گنبد خضرا دے ول تیری نظر ہے جدوں میرے کریم آقا علیہ السلام تو نظر ہٹا لے گا میرے کریم آقا علیہ السلام دی محبت عشق جڑا ہے اے تیرے اندر مان بڑھ جائے گا پھر جتنے بھی اسرے نے ایٹمی طاقتیں کوئی تیرے کام نہیں آ سکتیاں سب کا بڑی طاقت جڑی ہے علیہ صلی اللہ بی احکمی حاکمی حاکمہ سب کو بڑا حاکمی پروردگار وہ کہتا ہے کہ صحابہ نے جدوں مشکل ویلے یا رسول اللہ تھوڑے اللہ رب العالمین نے محبوب دے کہتے ہور بھیج دیتے یا رسول اللہ یہ بھی تھوڑے نے اللہ رب العالمین نے اور زیادہ بھیج دیتے 5000 فرشتے آ گئے تے غلاماں نے مصطفیٰ دے غلاماں نے انہاں کافراں 70 قید کر کے 70 فنار کر دیا میرے کریم آقا علیہ السلام میدان بدر دے وچ ایک دن پہلے آپ دائرے لگا رہے ہیں غلام کدھر آقا ایک ہی کر رہے ہوتے میری کریم آقا فرماندے نے ایتھے ابو جہل مرے گا ایتھے عتبہ مرے گا ایتھے شیبہ مرے گا تے غلام کدھر اللہ دی عزت دی قسم ہے جتھے قریب آقا نے دائرے لگائے نے کوئی بھی کافر بے ایمان ایک انچ بھی آقا یا پیچھے نہیں مرے بالکل دائرے دے وچ مریا 70 قید 70 پھر نار ہوگی جی قید کر کے لیا کے مسجد نبوی دے وچ جدوں بنیا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے فدیہ دو تے جان چھوڑو پر فدیہ لے کے حضرت عباس میرے کریم آقا دے چچا کو بھی انہاں وچ تے میرے کریم آقا فرماندے نے چچا لیاؤ تسی انہیں کہا جی میرے کول ہے ہی کچھ نہیں میرے کول کچھ نہیں میرے کریم آقا نے فرمایا جدوں کرو تو نہ کر سکتے تے میری چچی ام الفضل جی ایک اشرفیاں دی تھیلی پھڑائی سی وہ حیران پریشان کہ اس ویلے یا میں سا یا میری بیوی سی کہ محمد نو کے بھی پتہ چل گیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
وہ حیران پریشان تھے میری کریم آقا فرماندے نہیں حیران تے پریشان نہ ہو چل پھر یہ ایمان لے کہ میں اللہ دا سچا رسول ہوں کافر ہے یہ ایمان ہی لینا لیکن انہوں بھی پتا کہ اللہ دے نبی غیب جانے اس ویلے کوئی بندہ نہیں سی میں یا میری بیوی سی تے میرے کریم آقا نے دسیا بہرحال ایک غزوہ بدر ایک قیامت تک مسلمانوں ایک سبق دیتا رہے گا کہ مسلمانوں اگر کامیابی چاہتے ہو اگر کامیابی چاہتے ہو تے مصطفیٰ دے در تے آ جاؤ مصطفیٰ دی منگتے بن جاؤ جدوں کوئی پریشانی آئے جدوں تک مصطفیٰ دی در تو دور رہو گے تانوں کامیابی نہیں مل سکتی اگر کامیابی لے کے دینی ہے تے مصطفیٰ نے اللہ دے کولو لے کے دینی ہے اس واسطے کوئی بھی پریشانی ہے میرے کریم آقا علیہ السلام دی در عربت تھے جدوں میرے کریم آقا نو یاد کر کے تے اللہ دے کولو منگا کے تے اللہ رب العالمین پریشانیاں دور فرما دے گا تے صحابہ کرام وہ جنہوں نے اپنا تن من دن جان ہر چیز میرے آقا کو قربان کر دیتی ہے کوئی ہے یا نہیں ہے کوئی ساڈا زندہ بچدا یا نہیں بچدا ٹھیک ہے ساڈا پیچھے کوئی آسرا ہے یا نہیں ہے کوئی سانوں پیچھے ساڈا کمان والا ہے یا نہیں ہے صحابہ کرام نے نہیں دیکھا عورتاں صحابیات نے نہیں دیکھا کوئی بچدا دے بچے نہیں لیکن صرف انہوں نے ایک ہی چیز ہی کہ کملی والے دے قدماں تو قربان ساڈا کچھ ہو جائے تے سانوں تینوں دنیا دولت سب کچھ مل جائے گا یہ ہوئی تمنا یہ ہوئی جذبہ غزوہ بدر سمجھدا ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے نام تو اپنا تن من تن جان ہر چیز قربان کرنے واسطے ہر ویلے مسلمان تیار ہے جدوں یہ جذبہ تیرے اندر سلامت رہے گا دنیا دی کوئی طاقت کوئی سپر پاور ہے کوئی روس ہے کوئی امریکہ ہے کوئی اسرائیل ہے کوئی انڈیا ہے خدا دی قسم تیرا وال ونگا نہیں کر سکتے جدوں تیرے دامن دے وچ تیرے ہاتھ دے وچ مصطفیٰ دا دامن تے مصطفیٰ دا دامن چھوڑ دے جتیا مرضی تم اسلحے ایٹمی طاقت یہ وہ فلاں سب کچھ اسی واسطے وہ کافر کہتے ہیں کہ روح محمد ہے ان کے دلوں سے نکال دو وہ کافر یہ چاہتا ہے کہ ان وچ مصطفیٰ دی محبت کا جذبہ ہے اور کسی طریقے نال انہاں اسی زیر نہیں کر سکتے صرف یہ ہے کہ انہاں دے دلاں وچ مصطفیٰ دی جڑی محبت ہے اونوں کمزور کیتا جائے اون دے واسطے وہ مختلف سازشاں کر رہا ہے مختلف چیزاں بنا رہے موبائل انٹرنیٹ فلاں پتہ نہیں کی چیزاں تاکہ نوجوان تیرے اندر اس مصطفیٰ کو یاد کرنے واسطے جن کا سب تو قریبی تیرا رشتہ ہے جب تیری جان تو بھی زیادہ تیرے قریب ہے تیری جان تو بھی زیادہ جن طرح تیری محبت بنتی ہے وہ انگریز غیر مسلم یہودی عیسائی وہ بس یہی چاہتا ہے کہ تیرے دل جڑے بھی ان وچوں مصطفیٰ دی محبت کر دے جس طرح وہ ایک کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے اسی طرح ہی انہوں پتا ہے کہ میں کامیاب ہوندا میں انہوں کامیابی نظر آ رہی ہے لیکن مسلمان دیکھ باقی سارے جتنی بھی تیرے وسیلے نے جتنے بھی طاقتاں نے ساریاں ہیچ نے میرے کریم آقا دے نال جڑا تیرا رشتہ ہے محبت دا اس کو مضبوط کر اس کو مضبوط جب ہو جائے گا انشاءاللہ دنیا دی کوئی طاقت تیرے ول میری آنکھ نہ نہیں دیکھ سکتی اللہ رب العالمین عمل